الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کی تشریح میں یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سنو، انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ دل کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی دل۔ جو میڈیکل سائنس ہے اس کو مادی دل سے واسطہ ہوتا ہے، دل میں بلاکیج تو نہیں ہے، اس کی دھڑکن کی رفتار صحیح ہے، اس کی دھڑکن اسٹیبل ہے، زیادہ اتار چڑھاؤ تو نہیں ہو رہا۔ اس مادی دل سے بھی آپ کی جسمانی صحت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے دل خراب ہوتا ہے، اس کے بعد باقی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کی جیسے دو حیثیتیں ہیں، ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی نہیں ہے، انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی۔ اس کی والیوم تیز کریں تھوڑا سا۔ مادی زندگی بہت دفعہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لوگ اچھی صحت مند ہوتے ہیں، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی مادی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کتنی صحت بنانے کے لیے محنت کریں، سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس میں مر جاتے ہیں آپ۔ بیمار لوگ چلتے رہتے ہیں، صحت مند مر جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں آپ۔ تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو انسان کے اختیار میں کسی حد تک ہے، لیکن بہت حد تک نہیں ہے انسان کے اختیار میں۔ اس لیے انسان کی اصل پہچان اس کی مادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل پہچان اس کی روحانی زندگی سے ہے۔ مادی زندگی سے انسان کی پہچان اس وقت ہوگی جب انسان اپنی مادی زندگی کو اس نے اپنے اختیار سے خراب کیا ہو۔ تو یہ اختیار سے خراب کرنا اس کی علامت ہوگی یہ بد عمل آدمی ہے، یہ سست فرد ہے، سست افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے، نااہل ہے۔ آپ اپنے اختیار سے اپنی صحت خراب کر رہے ہو، سگریٹیں پھونک کے، نشہ کر کے، بے احتیاطیاں کر کے۔ تو یہ جو اپنے اختیار سے بد عملی ہے یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی خراب کرتی ہے بد عملی۔ بات میں لے کے چلتا ہوں لیکن بیچ میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو کیا کروں، موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں آپ ٹاپک پہ رہتے نہیں ہو۔ ٹاپک کا اچار ڈالنا ہے میرے بھائی، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو، بے شک ٹاپک دماغ میں ایک دوسرا ہو لیکن جو ضرورت ہو وہ پارسل کر دینی چاہیے۔ قرآن کا بھی یہی مزاج ہے۔ آپ دیکھو بیانات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جو موٹیویشن کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، اس میں ٹاپک کو پکڑ کے چلنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ضرورت کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جن کا شمار ہوتا ہے لیکچرز، کسی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے، کوئی لیکچر دینا ہے، اس میں ٹاپک سے ہٹنا یہ ایک عیب کی بات ہے، کیونکہ لوگ ذہن میں وہ ٹاپک رکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ آج بات ہوگی۔ تو اس لیے جو میں واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، یہ جو جمعہ اور اتوار کا بیان ہے نا، یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ میرے اپنے لیے بھی میں واعظ کر رہا ہوتا ہوں، آپ کے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ اب دیکھو قرآن مجید میں سورہ قیامہ ہے، اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی موضوع کیا چل رہا ہے؟ موضوع یہ چل رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا، پھر فرمایا کہ انسان پر بہت سارے گواہ ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، پھر فرمایا ضرورت نہیں ہے گواہی کی، انسان کو خود پتہ ہے کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں،
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ عذر پیش کرے گا، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، لیکن اس کو خود پتا ہے کہ یہ سارے اعذار جھوٹے ہیں، خود پتا ہے اس کو. اب ٹاپک یہ چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اس وحی جب آپ پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو بہت تیز حرکت مت دیں، جلدی جلدی ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو وحی مجھ پہ نازل ہو رہی ہے اس کا کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے. دیکھو ہمارے ایک استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ہمیں وراثت پڑھائی جب نا، سراجی مشہور کتاب ہے میراث کی، ان کا پڑھانے کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا. شروع میں تو ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیسے پڑھا رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، 2-3 جملے کہتے، ایک دفعہ دہراتے، بس ہو گیا سبق، دوبارہ نہیں دہرائیں گے. جیسے ورثہ کی 3 قسمیں، 2 قسمیں، ذوی الفروض اور عصبہ. ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو، اور عصبہ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے وہ جن کو دیا جائے گا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. اب یہ بول دیا ختم، چلو بھائی شاباش. ہم پریشان ہیں یار یہ کرنا کیا ہے. تو پھر اس کی پریکٹس کروا دیتے تھے، وہ بس متن جو ہے نا وہ ہو گیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ 10-15 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا، وہ پک کر لیتے تھے، اور وہ سب ایسے بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ دوبارہ استاذ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کو، پہلی دفعہ میں ہی کھوپڑی میں اتار لو اس کو. تو کسی کی کھوپڑی میں اتر گیا، کسی کی کھوپڑی میں آدھا اترا، کسی کی کھوپڑی میں 25% اترا، کسی کی کھوپڑی میں اترا ہی نہیں. اب جیسے ہی استاذ گئے فوراً ہم بیٹھ جاتے تھے، ہاں بھائی کیا کہا ہے. تو جو زیادہ حافظہ جن کا تیز ہوتا وہ پوری عبارت ریپیٹ کر دیتے تھے کہ بھائی ذوی الفروض، فرض کہتے ہیں متعین حصے کو. قرآن میں وراثت میں نا 2 طرح کے رشتہ داروں کا بیان ہے. کچھ ایسے جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں کہ اگر جب کسی کی ڈیتھ ہوگی، کوئی مرے گا، تو قرآن نے بتایا نا کہ ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ماں اور باپ ہی وارث ہیں تو اماں کو 1/3 اور ابا کو 2/3، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اس کو، 2 بیٹی ہیں تو 2/3 ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. تو یہ جو جہاں قرآن جن رشتہ داروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو 1/3، اس کو 1/4، اس کو 8واں حصہ، تو یہ حصے متعین کر کے قرآن بیان کر رہا ہے. تو ایسے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے متعین کر کے بیان کیے ہوں ان کو ذوی الفروض، فرض متعین حصے والا یعنی ذوی الفروض کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کا قرآن نے کوئی حصہ بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنا ملے گا، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا بیٹے کو ملے گا، کیونکہ وہ عصبہ ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو. آج کل انگلش میں مسلز، جم میں جا کے جو بنائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلز. بنتے پھر بھی نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. دیکھو کوئی بھی کام نا ایکسپرٹ کے بغیر نہیں کیا کرو. بہت سے لڑکے جم جا رہے ہیں، ڈنڈ پھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو خوراک کا پتہ ہے کیا کھانا ہے، نہ ان کو ایکسرسائز کا پتہ ہے کون سا ویٹ کس اینگل سے اٹھانا جانا ہے، عجیب. تو جب بغیر ٹیچر کے کوئی کام کیا جاتا ہے محنت زیادہ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. اور کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں جب کام کیا جاتا ہے محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہمیشہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن کی آیت یاد رکھو، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے تو ان سے سیکھو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جم جا کے کیا بنائے جاتے ہیں؟ بولو، میرے نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں. مسل بنائے جاتے ہیں. مسل کہتے ہیں پٹھوں کو. تو اب جو قرآن ہے نا یا شریعت کی اصطلاح میں بیٹے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. اگر آپ کے بیٹا نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. وجہ کیا ہے؟ جیسے ہماری باڈی مضبوط پٹھوں سے ہوتی ہے، فیٹ سے. جملہ مکمل کر لو یار، اگر ہے آپ کے اندر کچھ پٹھے وٹھے پائے جاتے ہیں. نہیں ہوتی. فیٹ سے تھوڑی باڈی مضبوط ہوتی ہے. فیٹ کو تو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی آٹے کی، ساری طاقت آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بوری اٹھانے میں. آپ فائٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. آپ بھاگ سکتے ہو؟ نہیں. لوگ کہیں گے بھائی بھاگنے سے پہلے اس بوری کو اتار اس کے بعد بھاگ. یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لڑائی کرنی ہے تو پہلے یہ بوری اتار تاکہ ہلکا ہو جا. تو یہ خوب سمجھ لو، جیسے آٹے کی بوریاں اٹھا کے بھاگنا ممکن نہیں ہے، لڑنا ممکن نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح
سمجھدار لوگ سمجھ گئے. تو اسی طرح اتنا فیٹ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس لیے یہ وزن اتارنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے, کس سے؟ مسل سے. تو پٹھے جو ہے نا, پٹھے, اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. وہ آپ کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں, وہ آپ ہوتے ہیں. ابھی جو آپ ہے نا, آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے اندر, آپ کے علاوہ وہ آپ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 150 کلو کے ہیں تو اس میں آپ 70 kg کے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کے علاوہ ہیں. اس کو آپ موکل اور ہمزاد کہہ لو. عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے علاوہ ہمزاد, یہ ہمزاد نظر آ رہا ہے, ان کو تو بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بغیرت لوگ. تو اگر آپ 150 کلو کے ہو تو اس میں آپ کتنے ہو, بولو نا یار, آپ 70 یا 60 کلو کے ہو گئے آپ اس میں. باقی آپ کے علاوہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزل کے پراٹھے اور سموسے پھوڑے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں جا کے جمع, وہ آپ نہیں ہو. وہ آپ نے ایکسٹرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک چربی جس سے صابن بن سکتا تھا اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے, وہ بلا وجہ کی چربی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مسلز کیا ہوتا ہے, یہ میں ایک ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا. میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ, جو میں لے کے چلا تھا. مسل جو ہے نا, عصبہ, پٹھے, انسان کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس باڈی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہیں, وہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. جب وہ آپ ہیں تو آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے, جتنے مضبوط ہوں گے, اور ہوں گے بھی, ہونا بھی ضروری ہے, آپ فائٹ کر سکتے ہو اچھی, آپ دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ نے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, باپ دادا نہیں ہے تو چچا, ان مرد رشتہ داروں کو شریعت کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے کون سا کام کرتے ہیں؟ پٹھوں کا. وہ آپ کے گرد حصار ہوتے ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور لڑائیوں میں بھی آپ کے کام آتے ہیں. اور اگر کام نہیں آ رہے تو وہ پٹھے نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھے ہیں. اور آج کل یہ دوسری قسم پٹھوں کی زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بڑا بھائی بڑا کروڑ پتی مالدار ہے, میں غریب ہوں, ایک دھیلا نہیں دیتا, پان گٹکے کے پیسے تک نہیں دے رہا ہوتا میرا بھائی, مجھے کرائے کا در در کا محتاج ہوں. تو وہ بڑا بھائی پھر پٹھا ہوا یا کچھ اور, اس کو الو کا پٹھا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمل سے تو اس نے بتا دیا نا. بھائی تو بھائی کے سپورٹر ہوتے ہیں, بیٹا باپ کا سپورٹر, باپ بیٹے کا سپورٹر, چچا چچازاد بھائی. اگر چچا نہیں ہے تو چچازاد بھائی بھی کیا ہیں؟ عصبہ ہیں. تو جو مرد رشتہ دار ہیں نا, وہ عصبہ ہوتے ہیں اسلام میں. عورت ظاہر ہے بیچاری, وہ دفاع نہیں کر سکتی, لڑ نہیں سکتی, اور شریعت میں اس کو کمانے کا بھی نہیں ہے, وہ تو کھائے گی, وہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ کھلاؤ. تو سپورٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ عصبہ. تو اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وراثت کا حصہ ذوی الفروض, یعنی جو قریبی رشتے, جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے, ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کہاں جائے گا؟ عصبہ کے پاس جائے گا. پھر عصبہ میں اللہ نے شرط لگا دی, جو قریب کا عصبہ ہے تو دور کے عصبہ کو محروم کرے گا. وہ بیٹا ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا, باپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے, ضرورت باپ کو نہیں ہے, بیٹے کو ہے, کیونکہ اس باپ نے اپنی عمر گزار چکی ہے, تو مقام تو اس کا بیٹے سے زیادہ ہے. لیکن وراثت میں صرف یہ نہیں دیکھا نا, ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا ہے شریعت نے, کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے, کیونکہ ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے. ابا زندگی گزار چکے ہیں, ابا کی وراثت آپ کو ملے گی اور آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں, ابا کا ایک حصہ متعین کر دیا, لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر عصبہ کون ہے؟ پھر باپ کے پاس جائے گا سب کچھ. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا, چاچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک تھا. تو شریعت کے جو احکام ہیں نا, ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو عصبہ کا لفظ ہے, یہ دو چیزیں بتا رہا ہے. نمبر ایک, یہ سپورٹر ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور شریعت میں ذمہ داری بھی انہی پہ ڈالی گئی ہے, مالی سپورٹ کی. باہر مغربی دنیا میں نا ساری ذمہ داری لوگوں کی حکومت پر ہے. اسلام میں حکومت پہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے, وہ یہ دیکھے کہ عصبہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھائی کو مجبور کرے کہ دو بھائی اس پہ خرچ کرو تم. تو ان ملکوں میں چونکہ ریلیشن ختم, ریلیشن کیا ہو گیا؟ ختم. تو اب کوئی سپورٹ, بیوی کو سپورٹ نہیں کر رہے, بھائی بھائی کو کہاں سے سپورٹ کرے گا؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے انگریز کے پٹھے بن جاؤ, یا پورے اسلام کی طرف آ جاؤ. جب اسلام کی طرف آؤ گے تو اس میں پھر بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے,
اور رشتے دار بھی ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے, وہ خالی پیلی کے نہیں ہے وہ. پھر اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے, باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے بڑھاپے میں, ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہے. آج دیکھ لو جتنے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اخلاقیات کا معیار پتہ ہے کیا بن گیا ہے. کل میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, کوئی باہر ملک کا کوئی ولاگ بنایا انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, تو تعریفوں کے پول باندھ دیے انہوں نے. سڑکیں دیکھو, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے. آدمی کہتا ہے یار, اور ہمارا یہ نقشہ کھینچا اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے, ہم لوگ اتنے گندے. بھائی بس کرو یار, بس کرو یار. ایک دم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً ایک اسٹیٹمنٹ قائم کر لینا, اتنے اچھے ہیں اکیلے سارے, اچھے بہت ہیں لیکن ہے کیا اتنے اچھے, تو آپس ریلیشن کیوں نہیں ہے ان کا آپس میں؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ تمیز سے بات کر لی, تھینک یو کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ارے کمبختو, اس کو ریلیشن تھوڑی بولتے ہیں. پیدا کرو نا مخلوق کو, بچوں کو پیدا کرو, ان کو کھلاؤ. تمہاری جیب سے جانا چاہیے بچوں پہ خرچہ, پیدا کر نہیں رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, یہ ریلیشن ہے؟ کنجوسی کی انتہا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا جا رہا کہ میرے مال میں وہ میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. اس زمانے میں کافر اپنا بچہ پیدا نہیں کرتا, کیوں؟ یہ تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے غربت اور مہنگائی. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا اور میں اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جیسے میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی. تو جو مخلوق پہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور مخلوق بھی کوئی جمشید کے بچے نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے, اس سے بڑا کنجوس اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو کیا اخلاق رہے گا یار؟ تھینک یو وینک یو بتا, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق سے بات کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کتنا ایٹیٹیوڈ, کتنے زبردست, ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے یہ سب. خدا کی قسم ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں لاہوریوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یورپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے, کیونکہ پاکستان میں اخلاق سب سے زیادہ کس کے مشہور, گالیاں کہاں کی زیادہ مشہور ہیں؟ لاہور کی. گالیوں میں کسی میں ڈپلوما کرنا ہونا, کیونکہ میں لاہوریوں کا بھی میں اس کو بیلنس کروں گا, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی قوم کی برائی کروں. ہم کراچی کی پیداوار ہے نا, یہ ہمیں گالی سننے کو نہیں ملتی تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے نا تو مذاق مذاق میں ایسی ایسی گالیاں, تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کہ پہلے تو میں گھبرا جاتا تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ تو محبت میں ہے, ایسا ہے. اب آپ بتاؤ, کسی لاہوری کو آپ کمپیئر کرو باہر کے کسی گورے سے, تو اول نظر میں اخلاقیات میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ گورے کا. خدا کی قسم وہ گالیاں دے کے پھر بھی اچھے ہیں. میں نے لاہوریوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بوڑھوں کی خدمت کرتے ہوئے. وہ اپنے بھائی کے لیے بھی لڑے گا, اپنے باپ کے لیے بھی لڑے گا. صحیح لڑے غلط لڑے الگ ٹاپک ہے یہ, بعض دفعہ غلط بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, صحیح بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بعض غلط بھی لڑ. رشتے کا پاس تو ہے نا, پاس تو ہے نا رشتے کا. وہ کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو ساری زندگی, مقروض ہو جائے گا, قرضے لے لے کے کھلائے گا. یہ ظرف مغربی دنیا کا نہیں ہے. تو ہمارا لاہوری گالی دے کے بھی ان سے اچھا ہے. نہ دیں گالیاں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ اور شروع ہو جائیں, لیکن کمپیئر جب کیا کرو نا میرے بھائی کسی کو بھی اوور آل. دیکھو ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا خوب جان بن بنی بھی, ہم فوراً کہہ دیں گے ہیلدی ہے. کیا خیال ہے؟ فوراً کیا کہہ دیں گے؟ ہیلدی. ڈاکٹر نہیں کہے گا, ڈاکٹر کہے گا بھائی پہلے ٹیسٹ کرواؤ, بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے, شوگر لیول کیا چل رہا ہے, اور ایسا تو نہیں جتنا فیٹ ضرورت ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے, کچھ فیٹ بھی تو باڈی میں رہنا ضروری ہے نا, تو سارا ہی ختم اڑا دیا اس نے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہیلدی ہے, حقیقت میں اس کے انتقال میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. میرے بھائی وہ جو کلچر ہے نا اس کے انتقال میں 1 ہفتہ باقی ہے. 1 ہفتہ دنیا کے لحاظ سے 1 ہفتہ, جو قوموں کے تباہ ہونے کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے, وہ قومیں سمٹ کے ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. پلڑا ہمارا بھاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلڑا ہمارا ہے. وہ تو قومیں خود اپنے آپ کو کھا گئی ہیں, وہ قومیں ختم, بچا ہی کچھ نہیں, نہ بیوی نہ بچے, گرل فرینڈ گدے گھوڑے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی مثال گدے گھوڑوں کی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں گدے گھوڑوں کا نظام آ جائے اس سوسائٹی کی ویسے ہی وہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم. اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا ان کی, یہ ساری ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ میرا بیان 60-70 سال کے بعد چلا دینا, ہم جب قبر میں ہوں گے,
جو اس وقت زندہ لوگ ہو نا وہ اس وقت پتہ نہیں کون سی زبان ہوگی چلا دینا اسی زبان میں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, ان کا تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے نا, تو کیا بچا, اخلاق رہ گئے کیا, ٹھش پش رہ گئے اخلاق. انسانوں کا ریلیشن تو قربانیاں دینے سے بنتا ہے انسانوں سے, ہر چیز پروفیشنل ہے, ہر چیز. تو اس لیے زیادہ تعریفیں مت کیا کرو, اتنی کیا کرو جتنا افورڈ کر سکو, اور جن کو پھر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ رہ کے دیکھ لیں وہاں پہ, اور وہی والا ماحول اپنے بیوی بچوں کو دیں. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں جاتے ہیں پورے ویسے نہیں بنتے, ان کو پتہ ہے پورے ویسے بنے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو کیوں نہیں اس کے کلچر کو پورا فالو کر رہے بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہے ان کی بھی, سڑکیں وڑکیں دیکھنی ہے ہم نے, گٹر کے ڈھکن شکن چیک کرنے بہترین, اور تھینک یو کی جو یہ تھوڑے سے اخلاق وخلاق سیکھ لو, اس سے آگے ان کو فری کرانے کی ضرورت بولو نہیں. اس سے آگے گئے اور جو جا رہے ہیں وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. تو خیر, اور یہ جو وہاں کی زندگی ہے, پارک بھرے ہوئے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں لوگ, لائف میں آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں, صحیح ہے نا, یعنی لوگ ہر ماشاء اللہ ٹھیش پیش, یہ ضروری چیزیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ بھی نہ کریں نا تو سارے ڈپریشن سے مر جائیں. ہمارا بڈھا ٹینشن دیتا ہے, 90 سال کا بوڑھا ہوگا, پوتے نواسوں کو ٹینشن دے کے مار دے گا, ٹینشن لیتا, بولو بہو پہ الگ روپ جمایا ہوا ہے, بچوں کو الگ ڈانٹ ڈپٹ کے پریشان کیا ہوا ہے, پھر بھی بچے آداب میں مرے جا رہے ہیں. اس کو پارک میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں, کرنی چاہیے پھر بھی ان کو واکنگ کرنی چاہیے, میں چاہیے کہ خلاف نہیں ہوں, یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے سب چیزیں, لیکن وہ گھر میں بھی سکون میں ہے. یہ جو اتنا یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے یہ انٹرٹینمنٹ نکل گئی نا چند دنوں کے لیے, یہ سارے خودکشی کر کے مریں گے. ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ, پارک ہیں, کئی بار پارک گیا ہوں جاگنگ کے لیے, بند, کوئی ریپیئرنگ شروع ہو جائے تو 6 سال لگ جاتے ہیں. پارک جی خراب ہو گیا تھا تو اب ریپیئر کرنا ہے, تو کر لو یار جلدی سے, 6 مہینے 7 مہینے ریپیئرنگ میں. پھر پارکوں کے اندر کا ماحول آپ دیکھ لو کیسا ہے, آدمی کہتا ہے چھوڑو گھر پہ ہی مشین لے کے دوڑ لو اس پہ. اب تو تھوڑے کتے کم ہو گئے, ورنہ جاگنگ کے دوران جو کتے پیچھے لگتے تھے اس سے جو فیٹ کم ہوتا تھا نا, کتے کا بھی اور آپ کا بھی, دونوں کا فیٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مغربی دنیا کے لوگ ہیں ان کو چند دنوں کے لیے ہمارے ملک میں لا کے چھوڑ دو آپ, اور کسی متوسط علاقے میں, بہت پوش ایریا میں نہیں کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں لے جا کے چھوڑ دیا ان کو, متوسط جس میں عام پبلک رہتی ہے, خودکشی کر کے 1 ہفتے میں بولو مر جائے گا. یہ ہمارا ظرف ہے میرے بھائی. کیوں؟ ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت تو نہیں کرتے. تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اسلام کی وجہ سے بچایا ہوا ہے. پورے چلیں تو سبحان اللہ, پورے چل نہیں رہے. تو یہ تو ان کو چاہیے, ان کی لائف میں تنہائیاں ہیں, تنہائیاں کھا رہی ہیں, ریلیشن ختم. سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے تو ہم 3-4 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایک گاڑی نہیں دیکھی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں. بہت زیادہ, کوئی 100 میں 1 گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی گورے میرے دوست ہیں جنہوں نے 10 سال سے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں پچھلی سیٹ پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے, کیوں نہیں بیٹھا بھائی؟ کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی بولو ہے ہی. کوئی ایک فرینڈ ہوگا یا کوئی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ بھی ختم ہے اب وہاں پہ. گرل فرینڈ کے بھی تو تھوڑا بہت حرام ریلیشن ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ. کیا ہے گرل فرینڈ کا بھی ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, اس کی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتا ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ ہو, پتہ ہی نہیں یار کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. دھوکے, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں. 50 55 60 سال کے بعد جا کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب. تو اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں وہ مسل کی مثال دے رہا تھا نا, عصبہ کی, تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ, بس. اب ہمیں نہیں پتا چل رہا یار استاد جی نے بولا ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو,
اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی، کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے، جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا، اس نے پورے الفاظ، کسی نے آدھے ہو کے، پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی، دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاذ ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست، جب ہم تخصص فی الفقہ، فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتا چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا، جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے، فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا، ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو، تو وہ عربی میں تھی، وہ عربی میں پڑھتا رہتا، جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا، چلو بھائی سبق ختم، شاباش پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دن ہوا میں نے کہا واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق. ہم نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا، یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو، بس ختم. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ بول لو میرے بھائی، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع. ہمیں جس طرح سے جامع رشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے، 8-10 طلبہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے، کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں. ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، بس ختم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کتاب جیسے پڑھنی ہے، جیسے حسامی ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے، بہت ہی مشکل کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں. وہ ہم نے کیسے پڑھی؟ ہمارے استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے خاندانی استاذ ہیں، ابھی وہاں اٹک میں ہوتے ہیں. تو بہت ذی استعداد تھے، یہ نہیں کہ ان کو کتاب نہیں آتی تھی، ان کو کتاب بہت ہی اچھی طریقے سے آتی تھی. ظاہر ہے بہت ذی استعداد تھے تبھی تو ان کو دی گئی نا کتاب. کیسے پڑھائی ہمیں؟ رات کو ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک کل پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے تھے، کتاب کا مطالعہ، کہ اردو شروحات دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج دو دینی مدارس کے طلبہ کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کتابوں کے اردو ترجمے چھپ چپے. دیکھو میڈیکل سائنس کی جو زبان پاکستان میں جو آفیشلی زبان ہے وہ اردو ہے یا انگلش ہے؟ انگلش ہے نا. اب کوئی ٹیچر وہ انگلش کی کتابیں یا کوئی ڈاکٹر انگلش کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کے رٹا لگا کے یاد کر لے تو اس میں میڈیکل سائنس تو آ جائے گی اس کو کسی بھی زبان میں، لیکن ساری ریسرچ آگے کس زبان میں ہے؟ وہ تو انگلش میں ہے نا. جو ریسرچ پیپر ان کے شائع ہوتے ہیں WHO کے یا اور اداروں کے، وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تو وہ تو ترقی تو رک گئی نا اس کی. وہ تو جو اس نے رٹے مار کے نوٹس یاد کیے تھے ایگزام دینے کے لیے اس سے آگے بڑھے گا. پیناڈول کے جو فضائل اس نے پڑھے تھے بس وہی یاد رہیں گے اس کو. کوئی بھی علم جس زبان میں ہوتا ہے نا، جو اس کی اوریجنل زبان ہوتی ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر آپ اس علم میں عبور اور مہارت حاصل نہیں کر سکتے. تبھی تو یہ جتنے آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نے انگلش میں پڑھا ہے، کسی نے اردو میں پڑھا ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام چونکہ ان سے بھی بڑی فارغ ہوتی ہے، اس لیے عوام سمجھتی ہے واہ یار کیا ریسرچ ہے، کیا رپورٹ ہے. جیسے عوام جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا، جو صحیح ڈاکٹر ہے، ان کو سمجھتے ہیں پاگل ہے. پھینکو ڈاکٹر کو عوام کیا سمجھتے ہیں؟ بولو یار لایا ہے، یار کچھ نہیں لایا ہے. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا ہٹ ہوگا. کچھ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ہٹ ہے، لیکن زیادہ تر حکیم اور ڈاکٹر جو لمبی لا کے کیا کر رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. یہ منجن یہ والا قہوہ پی لو، فیٹ ایک ہفتے میں ختم. قہووں سے فیٹ ختم ہونا ہوتا. موٹاپا پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قہووں سے ختم ہونا ہوتا ہے نا. سارے ہینڈسم سلم اسمارٹ گھوم رہے ہوتے، یہ والا قہوہ پی لو تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ والا ایک لہسن کھا لو تو کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ جو دل کی رگیں جمتی ہیں نا، دل کی رگیں، ایک ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو دل میں وہ کیلشیم جم جاتا ہے نا رگوں میں،
تو بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتا. تو لہسن کھا کے وہ ختم. اس نے کہا میرے بھائی اس پہ تیزاب کے قطرے بھی ٹپکاؤ گے وہ نہیں ہے, وہ سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لہسن کھا لیا کریں, فائدہ مند چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی اور لہسن کھا کے وہ دل کی بلاکیج ختم. خیر یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا پبلک میں اتنا بولو نا اتنا ہٹ ہوگا. جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں, بہت کم ہیں جو یوٹیوب پہ چل بھی رہے ہیں لیکن صحیح بھی ہیں وہ تو, اور میں جانتا بھی ہوں ان کو, لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں میں. خیر تو بات کیا چل رہی تھی, جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمیں جامعۃ الرشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا. اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا, اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول فقہ بہت مشکل فن ہے. اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی, قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی. ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے, تورات انجیل میں نہیں ہوتا. لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. فقہ یعنی جو مسائل کا باب ہے نا قرآن و سنت میں, وہ کیسے نکالا جاتا ہے, عبارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم میں بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا, اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو, ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے. یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں, شوافے کے بھی ہیں, امام مالک کے بھی ہیں, امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں, کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا, ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ کہ کوئی اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے, تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, بنوری ٹاؤن کے بانی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے, انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو, ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے. کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں, تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو, جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے, کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے. انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے, تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے, اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو, اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے. قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے, فہو فی الآخرۃ اعمی, آخرت میں بھی کیا ہوگا, اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر ہے تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی, اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا. ایک تو دنیا میں بھی آزمائش, آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے, اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کہ شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دیں, نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی, چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں, عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا, شوہر کے ذمے. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات کو, فرمایا لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ, ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب, آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں, حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا, اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا, دیور تھے, بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی. قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی. تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے,
تو کوئی خصوصیت تھی، اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو، اور خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ تو اس فقہ یہ جو آج کل علم ہے، یہ علم تھوڑی ہے، فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے ٹھش پھش کر کے تحقیقات کی، پارسل کر دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو امام حنیفہ نے بولا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی جان کرنا پڑے بھولے سے چھوٹ جائے تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. اگر آپ نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں فرض میں سورہ فاتحہ بھول گئے نا، آپ بعض دفعہ ظاہر قل ہو اللہ شروع کر دی، رکوع میں چلے گئے، بھول گئے آپ، تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس نے تو بھولے سے جان کر چھوڑو گے تو پھر تو واجب الادا ہے، بھولے سے چھوڑی تو سدہ صحف سے ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ، سرے سے کوئی نماز بولو ہے ہی نہیں. جیسے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں تو آ رہا ہے سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. اب وہ بڑا زور لگا رہے تھے بھی بارش، بڑی عمر کے آدمی. تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی ہوگی، میرے پاس کوئی علوم بھی نہیں تھے. ویسے تو اب بھی ہم علماء کے مقابلے میں طالب علم ہی ہیں. تو مجھے فوراً ایک حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا لا ایمان، ایمان ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا کافر ہو گیا. ایک آدمی وعدہ کر کے توڑ دے تو کیا مطلب؟ لا ایمان، یہاں بھی لا نفی جنس ہے، سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بے ایمان ہے. بے ایمان تو کافر ہوتا ہے، جس میں ایمان نہیں وہ کیا ہے؟ تو کافر کا بچہ ہے، اور جو کافر کا بچہ ہوگا اس کا نکاح رہے گا؟ مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے تو سب سے پہلے تو نکاح ٹوٹتا ہے اس کا. تو میں نے کہا جتنے لوگوں نے بھی آپ سے وعدہ کر کے توڑا سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. اور رفیع بھائی ہوتے تو کہتے بچے بھی اب کیا پیدا ہو رہے ہیں. کسی شخص نے شادی کے بعد وعدہ کیا، سب سے پہلے تو بیوی سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. وہ بیوی سے کیا کیا پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یوں بھی کروں گا، آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے جب بھاڑا میں جا کیا کروں گا، کون سا وعدہ، کیڑی دیکھ. تو وعدہ معاہدہ توڑتے ہی کافر ہو گیا. لا ایمانہ، ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا. کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے کہا بہت لمبا سیٹ اپ چلا جائے گا. تو امام حنیفہ کا شکریہ ادا کر لو، انہوں نے بول دیا کہ یہاں یہ کمال جنس کی نفی ہے. جیسے لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے، تو ایسے ہی لا صلاۃ جو اس کی نماز نہیں ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو کامل درجے کی نماز نہیں ہے. نماز میں نقص پیدا ہو گیا، تبھی تو سدہ صحف کروا رہے ہیں اس کو. اگر وہ سدہ صحف کا بھی نہ کہتے پھر اعتراض کرتے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں کامل نماز مراد ہے، کمال صلاۃ کی نفی ہے، سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ قرآن متواتر ہے اور قرآن نے مطلق قرات کا حکم دیا ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں رکنیت جو ثابت ہوگی وہ قرآن سے، وہ ہے مطلق قرات. کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو رکن ادا ہو گیا. آگے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نقص پیدا ہوگا، نماز میں عیب پیدا ہوگا. اور جب نماز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ سدہ صاحب سے ہوتی ہے. میں نے کہا تو بہت ہی بیلنس رائے ہے، خاندانی رائے ہے. ان خاندانی رائے کی کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی کیا ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے طنز تو مت کرو. اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم رائے سے اتفاق نہ کریں؟ ہمارا علم کیا ہے ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں. خیر بات کو میں اب جلدی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. ہاں یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تھی نا، یہ ہمارے دینی مدارس میں آج کل اردو شروحات آ گئی ہیں اور بیڑا طلبہ کا غرق ہو گیا. ہم پہ پابندی تھی اردو شروحات دیکھنے پر، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہی پڑھنی ہے جو کتاب عربی میں ہے. اور پھر طریقہ یہ تھا کہ رات کو آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کتاب کا، اس کا خود سمجھیں آپ اس کو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، آ جائے گا. تو اس میں سمجھ کے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے خود سمجھ میں آ گئی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ناممکن ہے سمجھ میں آنا. بہت محنت کر لی نہیں آ رہی. تو پھر صبح جب کلاس ہوتی تھی تو بجائے استاذ پڑھانے کے پھر ہم استاذ کو پڑھانا، دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے طالب علم استاذ کو پڑھا رہا ہے. تو ہم پھر لیکچر پورا تیار کر کے ڈیلیور کرتے تھے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں، اور جو بات ایسی ہے جو ان کو پتہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو ایکسپلین کر دیں، بس ختم، چلو بھائی آگے چلو. یہ اس طرح سے چلتا ہے. یہی طریقہ نیچرل ہے علم حاصل کرنے کا. اور یہ جو آج کل طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، استاذ بول رہا ہے اور آپ بیٹھ کے کاپیوں کی کاپیاں بھرے چلے جا رہے ہیں. بھائی کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. یہ کتاب کیوں چھپی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ ایک
بچہ گاؤں سے آیا, شہر میں مدرسے میں پڑھا, تو پڑھتا نہیں تھا, وہ لکھنے پہ فوکس کیا ہوا تھا. جو استاذ پڑھا رہے ہیں فی الحال لکھو اس کو, تاکہ علم کو کتاب میں, علم کے سمندر کو کتاب میں بند کیا جا سکے. تو صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس نے, بوری میں ڈال کے لے گیا اپنے گاؤں. اب جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتا کیا پڑھا, کہہ رہا سارا بوری میں ہے, جو میرا علم ہے کہاں ہے. ایک دن بکریاں آ کے بوری کھا گئی. پھر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے, یار یہ کوئی وراثت کا مسئلہ بتاؤ, کہتا ہے بکری کے پیٹ میں. تو علم کی صلاحیت بڑھانی چاہیے, استعداد. کتابیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں, پڑھتے رہو. ڈاکٹروں میں بھی وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں جو ریسرچ میں گھسے رہتے ہیں, اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. حکیموں میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے کا. کچھ چیزیں رٹا لگانے کی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد سب کو رٹا وٹا نہیں ہے, بس کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. خیر, تو میں جو قرآن کی آیت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہمارے استاذ ایک دفعہ ہمیں بتاتے تھے تو ہمیں پتا دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا, تو بس اس کو کیچ کرو, پکڑو اس کو. تو پکڑ لیتے تھے الحمدللہ. تو آپ سوچو ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت ہو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں. الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں, اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں, کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی, تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا, اس آیت کو بھی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں, یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی, مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے, اس میں قیامت کی ہولناکیاں, لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا. لا تحرک بہ لسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ, اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں, نازل ہونے دیں. پورا ابھی نازل ہو رہا ہے اور نبی اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لفظ نہ رہ جائے, آپ یہ کام نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جلدی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو ہم مشکل میں ڈال دیں, اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے. تو اے اللہ پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان سے اس کا جاری کرنا بھی, یہ ہمارے ذمے, یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا, بیان کروانا. بیان الگ چیز ہے, تلاوت الگ چیز ہے. یہاں منکرین حدیث پہ رد ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا, یعنی مصحف میں یہ جمع ہو جائے گا. ان علینا جمعہ وقرآنا, پھر اس کا آپ کی زبان سے قراءت کروانا تاکہ آیتیں کوئی مس نہ ہو, کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو. یہ بھی کس کی ذمے ہے؟ بول لو نا منہ سے, ہمارے ذمے ہے. ثم, اس کے بعد ایک اور کام ہے. یہ اللہ نے ایک اور کام پتہ ہے کیوں بتایا؟ اللہ کو پتا تھا 15ویں صدی میں کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے ایکچولی ہم نے قرآن کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے. بخاری اور مسلم یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, ہے نا, وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں. یہ بخاری اور مسلم جو حدیث کی کتابیں تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, تاریخی باتیں ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا, اصل تو کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ہم قرآن کو خود سمجھیں گے. تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت بھی نازل کر دی, ثم ان علینا
بیانا. بیان ایکسپلین کو کہتے ہیں, ایکسپلینیشن, کھول دینا کسی چیز کو. ایک آدمی بات کرتا ہے پھر اس کا مطلب خود بیان کرتا ہے, تو بات اللہ کر رہے ہیں, مطلب کون بیان کرے گا؟ نبی. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بیان کروانا, کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی طرح آیتوں کو اپنے اصل ٹاپک سے ہٹائیں گے, خود ہٹائیں گے اصل ٹاپک پر, اور علماء پہ الزام یہ لگائیں گے یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں, آیتوں کا مطلب خود گڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود نہیں گڑھ رہے ہوتے, ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی. تو ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اے نبی آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. تو نبی نے جو ایکسپلین کیا وہ قرآن تھوڑی ہے, وہ تو قرآن کے علاوہ ہے. قرآن تو وہ ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہوا جب وحی نازل ہوئی, اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, اس کو جو کھول کے رکھا ہے, وہ تو حدیث ہے, نبی نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی. تو اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں صرف تاریخی کتابیں ہیں, تو قرآن کو جو نبی کی زبان سے ایکسپلین کروایا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی؟ پھر ایک منکر حدیث تھا, اس سے میری بحث چل رہی تھی, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ ہے تو مسلم میں یہ غلط کتاب ہے. میں نے کہا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے غلط ہے, تو قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں قرآن ہی کو تو مانتے ہیں ہم, تبھی تو کہہ رہے ہیں حدیثیں چھوڑ دو. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, تو وہ کہاں گیا پھر؟ کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو, یہ والی غلط ہو گئی تو صحیح والی لیا بھائی. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو بیٹھ کے. قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث کو ایڈ نہ کیا جائے, اور یاد رکھو حدیث کے ساتھ جب تک فقہ کو ایڈ نہ کیا جائے حدیث مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے ایک جملہ بھی سنتے ہو آگے پہنچا دو, کوئی حدیث سنتے ہو آگے پہنچا دو. کیوں؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, ایسا ممکن ہے تم جس کو حدیث پہنچاؤ وہ اس کا مطلب تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو. تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ دیا, دو حصوں میں نبی نے امت کو ڈیوائڈ کیا, ایک وہ جو حدیث جانتے ہیں, دوسرا وہ جو سمجھتے ہیں. تو سمجھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا. اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث جیسے ہی آ جائے لے لو, ایسا تھوڑی ہے میرے بھائی. مسائل کے باب میں جو حدیثیں ہیں وہ فقیہ سے پوچھا جائے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے, وہ عوام پہ نہیں چھوڑا جائے گا. کیا آپ بتاؤ جی, تبھی تو فقہ ہے, کتابیں ہیں. صحابہ میں بھی چند مخصوص صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے, مخصوص صحابہ, انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. اور آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو ہم جو بیان لے کے چلے تھے اب اس کو سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں میں, اور سچی مچی میں وہیں سے آ رہا ہوں, لیکن میں بھول گیا ہوں میں چلا کہاں سے تھا. نہیں یہ تو ٹاپک ہی, میں تو دل کی اصلاح کی بات شروع کی تھی میں نے. ہاں میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹا سا سینے میں ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک, اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب. تو یہ روحانی دل مراد ہے. اس سے دیر آر ٹو ٹائپس آف دل, دل کی دو قسمیں ہیں. ایک کو جسمانی دل کہا جاتا ہے جو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, اس میں بلاکیج ہے یہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی روحانی دل جب خراب ہو جاتا ہے تو بھی پوری باڈی کی ایسی کی تیسی, یعنی روحانی باڈی کی اوپر سے آپ فٹ فاٹ ہو گئے, مکے شکے چل رہے ہوں گے آپ کے سب کچھ, لیکن روحانی زندگی کی واٹ لگ جاتی ہے. اور سکون اور اطمینان کا جسمانی زندگی سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, روحانی زندگی سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے. تو یہ والا جو دل ہے نا, اس کی اصلاح کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کو اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. تو اس روحانی دل کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی جو اس کی ہیلتھ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, نہیں کم ہو. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ بولو غالب, یہ پہلی شرط ہے. آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلی ہے. اس کی مثال ایسے, ڈاکٹر کسی کو دیکھ کے کہے بھائی آپ کا تو اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ پہلے اس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا, باقی چیزوں پہ ہم کیا کریں گے, اس کے بعد بحث کریں گے. کل ایک صاحب مجھے ملے, وہ اتنا غصے ہوئے, وہ بیچارے بھاری جسم کے تھے, کہتے ہیں یار آپ کیوں رگڑتے رہتے ہو یار ہمیں. ایسے صاحب یہ الفاظ تو نہیں لیکن ان کا مطلب یہی تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو تو مستثنا کیا ہوا ہے, میں نے تو ان لوگوں کو بولا ہے کہ جو قدرتی طور پہ بھاری نہیں ہے, بد پرہیزیاں کر کے بھاری ہوئے ہیں, آپ تو نیچرلی ایسے ہو.
حالانکہ وہ نیچرلی ایسے تھے نہیں نا بھائی. کچھ لوگ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں بھاری جسم کے, وہ چاہے جتنا بھی پرہیز کریں. میرے اساتذہ میں, مشائخ میں ہیں ایسے لوگ, بزرگوں میں نے دیکھے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے, وہ قدرتی طور پر ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کوئی موٹا ہوگا, کوئی دبلا ہوگا, یہ تو اللہ نے بنایا نا. سارے سلم اسمارٹ ہوتے تو دنیا کا نظام بھی, کوئی کالا ہوگا, کوئی سفید ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی صحت مند ہوگا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور کچھ پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام, پھر بھی باریک کے باریک رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. لیکن وہ موٹاپا جو آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو, وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اب میرا وہ 2 سموسے والا کلپ چل رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ جو میں نے 2 سموسے کھائے ہیں وہ روزہ رکھ کے, سحری بھی انتہائی معمولی سی چند کھجوریں کھا لی ہیں, وہ بھی نہیں. تو اگر رمضان میں آپ کی یہ مسلسل روٹین ہو, اس کے بعد آپ افطاری میں صرف 2 سموسے ہی پھوڑ رہے ہوں, پھر سموسہ اتنا برا نہیں ہے. اور وہ بھی لہسن کی چٹنی کے ساتھ, جو ویسے کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی لیمن واٹر, چینی کا کوئی استعمال نہیں. یہ والا اس شرط کے ساتھ 2 وہ بھی نہ کھاؤ تو اچھا ہے, لیکن وہ سارا ہٹا کے 2 سموسے چلا دیا. اب لوگ سموسے کھا کھا کے سموسے بنتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ جو کھانا پینا ہے نا, کھانا پینا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. پھر بھی میں اس لیے اس پہ بولتا ہوں کہ ہے یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک, لیکن شریعت نے اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا ہے. دیکھو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ, رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, پورا ایک رکن ہے. ان ارکان میں کھانا پینا کوئی رکن ہے؟ بھائی اسلام کا ایک رکن ہے دیگ, چھٹا رکن حلیم, بریانی ہے. نماز, اس کا کوئی کھانے سے تعلق ہے؟ نماز سے پہلے کتنی پلیٹیں کھانا ضروری ہیں؟ وضو ہے, کیا خیال ہے؟ غسل ہے, وضو ہے, کھانا ہے کہ جو بھی نماز کے لیے آئے 2 گلاس شربت کے پی کے آئے, 1 بریانی کھا کے مسجد میں داخل ہو, ورنہ الاؤ نہیں ہے. نہ آنا. نماز سے پہلے کیا کام ہے؟ طہارت, وضو ہے, غسل ہے, وغیرہ وغیرہ. نماز کے بعد حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ پہلے زکوٰۃ سے پہلے 1 دیگ کھاؤ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد خوشی میں 4 دیگیں. کہیں بھی نہیں ہے, اس میں بھی ہے پیسے دو. تیسرا رکن کیا ہے اسلام میں؟ روزہ. وہ تو ہے ہی اس کا نام کہ کھانا پینا چھوڑ دو. کھانا پینا کیا کرو؟ اچھا یہ یاد رکھو, افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے, زیادہ کرنا سنت نہیں ہے. یہ لوگ اگر زیادہ افطاری کرنا سنت ہوتا تو افطاری کے ٹائم پہ شریعت نے مغرب کی نماز نہ رکھی ہوتی, بلکہ اسلام کہتا آج مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے جمع کر دو. آج مغرب کو کب پڑھو؟ ڈیلے کرو, آج بھوکے ہو, صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے, کھاؤ. وہاں بھی اسلام نے بولا کہ کھا کے دھونے والے کھا, چل بھائی جلدی سے جا کے کیا کر, نماز پڑھ جا کے. نہیں 15 منٹ تو دور سے لوگوں کو آنے کے لیے ہوتے ہیں نا. خیر اتنا بھی نہیں نا کہ ایک کھجور کھا کے وہ بھاگا جا رہا ہے بیچارہ, اتنا بھی تو پھر بھی 10 منٹ ہوتے ہیں اصل میں. 15 منٹ کا مطلب پہنچتے پہنچتے تو 10 منٹ میں کتنا کھا لے گا, نکالنے کا بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں. دوسرا جو امام لوگ ٹائم دیتے ہیں نا, وہ پبلک کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا. یہ کون سا سنت کے مطابق ایک کھجور کھا کے نماز, اگر جلدی نماز ہو تو یہ نماز چھوڑ دے گا, نماز چھوڑ دیں گے لوگ. خیر تو یہاں بھی یہ 5واں رکن کیا ہے؟ 4تھا رکن ہے حج. توحید کے بعد 5واں رکن ہے حج. اس میں بھی کیا ہے؟ کھانا پینا ہی نہیں ہے. مشقت. سارے احکامات ویٹ لاس کرنے والے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کا ویٹ آپ دیکھو, جتنا نیک ہوگا. اور میں بار بار بتاؤں, یہ وہ لوگ جو کھا کھا کے ہو رہے ہیں, اس سے بزرگان دین یا نیک لوگ مراد نہیں ہے. میں نے بتایا صحابہ میں بھی بھاری جسم کے لوگ تھے, تو اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں سموسے پکوڑوں کے خلاف اور یہ جو میٹھے کے خلاف, اور اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بار بار بخاری کی حدیث سناتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بس یہ مفہوم سنا کے بیان ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی وہ 2 خرابیاں ہوں گی. 2 میں نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. کھانے کی وجہ سے موٹاپا. تو اس لیے ہم کھاتے ہم بھی ہیں, لیکن ثواب سمجھ کے نہیں کھاتے. جس دن بھی زیادہ کھا رہا ہو تو بس احساس ہوتا ہے کہ توبہ کر لے, مرنے سے پہلے کیا کر لے. کھاتے ہم بھی ہیں, ہم کو بہت نیک نہیں ہے. ایسا نہ میری ویڈیو بنا کے ڈال دینا کہ دیکھو مفتی صاحب نے اس دن بیان کیا تھا کم کھانے پر, اور آج مفتی صاحب کا اپنا اسٹائل دیکھو. تو ہم تو اقراری مجرم ہیں بھائی, اقراری مجرم ہیں. ہم اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ یہاں بریانی کے بارے میں بولا تھا, اتنے چاول, اتنا آئل, اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چاول چھوڑ دو, لو کارب ڈائٹ کھایا کرو, وغیرہ وغیرہ. اچانک دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے. بریانی کے دیگ کا جب ڈھکن کھلتا ہے نا, اس ڈھکن کا بڑا مزہ ہے یار. وہ تو بھبو کے آئے ہیں خوشبو کے. ایک تو بریانی کا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے آج کل, دیگ کی بریانی بھی اب دیگ کی وہ, لیکن وہ واقعی بریانی تھی.
تو پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا بھی تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے کہا اس کے بعد دوبارہ فرمانا شروع کر دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے بھی وہ پھوڑی ہے سب کے ساتھ, مگر اس کے فضائل بولو نہیں سنائے. کہ پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے بھائی, وہ ہماری عادت ہے, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام روزوں کا اور فاقوں کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے رکھنا شروع کرو, عادت ڈالو روزے کی, بھوکا رہنا شروع کرو, سنت ہے. اور یاد رکھو اس سے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اتنے ٹائم کھانا ضروری ہے, وہ ڈاکٹر کو برا بلا مت کہو, بولو اس بیچارے کی تحقیق اپنی ہوگی. اسلام کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اگر اسلام نے روزوں کا حکم دیا ہے, مان لو اس میں آپ کی صحت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چلو بھائی, مہر کی رقم ہے جی 1,00,000 روپے. دلہن کا نام ہے فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ اور دولہا محمد سعد خان ول سعید خان. آپ ہیں جناب, آپ نے اجازت, آپ وکیل ہیں نا, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان کا نکاح محمد سعد خان ول سعید خان سے 1,00,000 روپے مہر میں کروں. اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سعد خان ول سعید خان, میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے میرے بھائی. میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میری ایک جگہ بات چل رہی ہے رشتے کی. میں اس کو اسکول سے پسند کرتا ہوں. میں نے آپ کے والدین نے اسکول بھیجا اس لیے تھا آپ کو. میں نے فوراً اپنے والدین کو بتا دیا تھا اپنی پسند کا 3 سال پہلے. اب 3 سال سے بات چل رہی ہے. میں نے کہا کہ کہتا ہوں تو ہمارے والدین کہتے ہیں پڑھائی کے بعد جب اچھی جاب لگ جائے. میں پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں چھپ کر نکاح کر سکتا ہوں اور جب سب ہو جائے تو پھر دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں. اور اگر لڑکا لڑکی سے بولے نکاح قبول کرے اور اس نے ہاں کر دیا, قبول ہے بول دیا, تو ایسے میں نکاح ہو جائے گا وٹنس وداؤٹ. کیا ایک ہی محفل میں ہونا ضروری ہے؟ یہ جو چھپ کے نکاح ہے نا لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ جب جاب کر رہے ہیں, آپ کما رہے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس میں ایک بیوی کو کھلا سکتے ہو تو شادی تو آپ کے لیے جائز ہے. ماں باپ سے اس میں اجازت لازمی نہیں ہے. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, الگ گھر لے کے دے رہے ہو تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے. ماں باپ کو روکنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے چھپ کے نکاح کرنے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں 99% میں لڑکی سے چھپ کے نکاح کیا جاتا ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بعد دل بھر جاتا ہے اس سے, پھر وہ بور لگنے لگتی ہے, پھر ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتا ہے. لڑکیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو آپ چھپن چھپائی نہ کھیلو. آپ جس لڑکی کے والدین راضی ہوں وہاں شادی کر لو. پھر سارے 10 انگلیاں گھی میں کسی کی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ شادی بھی ہو جائے اور جہاں چاہ رہے وہاں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. فی الحال آپ کے پاس گنجائش ہے, جو راضی ہوں ان سے کر لو شادی. لیکن لڑکی کے ماں باپ کا, خاص طور پہ باپ کا راضی ہونا
یہ بہت ضروری ہے. اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں کی جائے گی شادی لڑکی سے, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. ہاں لڑکی عمر زیادہ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اپنا خود اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہو, وہ ایک الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کم عمر لڑکیوں کی. یار میں نے بہت سارے سوالات تھے, بڑے خاندانی تھے, میں نے پڑھے تو اتنے خاندانی سوال تھے, میں نے کہا ان کے تو جواب آنے چاہیے. مفتی صاحب سوال آہستہ پڑھیے گا, آہستہ لکھا ہوا بھی اتنا آہستہ ہے, اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے. گلاس دفتر سے لے کر آؤ ہے, پھر بھی پڑھ لیتا ہوں آہستہ پڑھی. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ چشمے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, پینسل سے لکھا ہوا ہے اور بہت ہلکا ہلکا. 15 سال شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں ہے, دعا فرمائے, دل سے دعا ہے جی اللہ نیک سا. ابے یہ کون سا کس کا اٹھا کے لے آیا چشمہ, چلو اچھا کر لیں آپریشن کر لیں. سوال کی اجازت نہیں دی انہوں نے نا پڑھنے کی, آپریشن کر لیں. یہ پڑھ نہیں لینا, کسی کا سیکرٹ ہے, پھاڑ دیا میں نے اسی وجہ سے. ایسا نہ ایلفی لگا کے ٹیپ سے جوڑ رہا ہوں بعد میں جا کے. کیا نام ویسے بھی نہیں ہے, پتہ نہیں چلے گا. 16 سال شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں ہے, دعا فرمائے, دوسری شادی کا ارادہ, گھر والے اجازت نہیں دے رہے. تم لوگ یار ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہنے گھر والے کہیں گے بیٹا ایک اور شادی کرو, وہاں کر لو, وہاں کر لو. پاگل کے بچوں, تم لوگ کب تمہیں عقل آئے گی یار. یہ فن والے کہاں گئے, وہ تھوڑا سا ویڈیو پہ آ جائیں آپ. سموسے چھوڑنے کا نتیجہ, میں ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ مشتاق نام ہے نا آپ کا, مشکات. میں نے کہا یہ مشکات کے چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے آج بیان میں. کافی دیر سے میں بیان کے دوران ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکات کا چھوٹا بھائی بالکل مشکات جیسا کیوں ہے. تو پھر میں نے ان کو بیان کے بعد بلایا, میں نے کہا آپ مشکات کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں شکل سے. کہہ رہے ہیں میں مشکات ہی ہوں. تو یہ سموسے چھوڑے ہیں آپ نے, ماشاء اللہ. اب دیکھو کیسے ہینڈسم ہو گئے نا, ماشاء اللہ, فٹ فاٹ. تو جم بھی جاتے ہیں, آدمی باریک ہی اچھا لگتا ہے یار, اچھے ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ یہ میں نے اس لیے لایا ہوں تھوڑی موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. سموسے چھوڑے, بریانی چھوڑی اور روٹی بھی. یہ بتائیں کھا کیا رہے ہیں, اتنی ساری چیزیں چھوڑ دی. بوائل چکن, بادام پستے, ڈرائی فروٹ, ٹھیک, اور آئل چھوڑ دیا, روٹی چھوڑ دی, چاول چھوڑ دیا, ہاں, اور میٹھا چھوڑ دیا. میٹھا چھوڑ دیا. اب کھاتے ہیں گوشت, کھاتے ہیں گوشت, چکن ہے, انڈے ہیں. مجھے ذرا بتائیں صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ ناشتے میں بوائل انڈے 8-9. بوائل انڈے 8-9 انڈے, اور ساتھ کھجور کا شیک. کھجور کا شیک, اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں, بکری کا دودھ نکالتا ہوں, ہاں, اسی سے شیک بناتا ہوں, وہی پیتا ہوں. کیا بات ہے, خاندانی کام. مجھے آپ اپنے گھر پہ ذرا لے جائیے بکری کا, میں بھی ولاگ بناؤں گا آپ کی, لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویشن ملے نا. بکریاں پالی ہوئی ہیں, فریش ملک پیتے ہیں بکریوں کا, فریش ملک پیتے ہیں, اور موٹیویشن آپ ہی تھے. آپ نے بکریاں پالی تھی, آپ کو دیکھ کے میں نے بکریاں پالی, اور آپ نے جو دیسی گھی نکالنے کا طریقہ بتایا تھا, مکھن نکالنے کا, تو میں نے بکری کے دودھ کا مکھن نکالا تھا. واہ, ارے واہ یار, بہت کم نکلتا ہے لیکن بہت طاقتور ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. تو صبح آپ نے گوشت, صبح کھجوروں کا ملک شیک پی لیا بکری کے دودھ کا, جی, اور صرف 6 انڈے کھا لیے آپ نے, جی, اور 8-9 انڈے. 8-9 انڈے, جی, اور یہ ناشتہ ہو گیا, اور ساتھ سیلڈ وغیرہ جو ہے جو بیگم دے دیتی ہیں. اچھا اچھا, جی, اس کے بعد بھی بیگم دیتی ہے کچھ سیلڈ دیتی ہے. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو اکثر میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں, ناشتہ کرتا ہوں, اس کے بعد شوٹ پہ چلے جاتا ہوں. شوٹ پہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, ہاڑا ہوڑی زیادہ ہے. منڈی ولاگس بنتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ کھیلنا کودنا, ان پہ چڑھنا, ان کو بھگانا. اچھا, تو فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ رہتی ہے. اس کے بعد جب واپس گھر میں آتا ہوں تو یہ ہے کہ پھر بوائل چکن یا پھر دمبا پلاؤ کھا لیتا ہوں. چکی والا دمبا جو ہے, اس کا پلاؤ ملتا ہے یہاں پر دیسی فوڈ میں, وہ کھا لیتا ہوں. تو پلاؤ تو کھا لی نا, چاول تو آپ کہہ رہے تھے نہیں کھاتا میں. چاول لیکن زیادہ تر چکی اور دمبا گوشت وغیرہ کھاتا ہوں. چاول کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے جی, جیسے مندی کھا رہا ہوں تو اس میں سے چکن نکال لی, اس میں سے گوشت نکال لیا, وہ کھا لیا, تو فلیور بھی مل جاتا ہے. 2 ٹائم کھا لیا بس, 2 ٹائم کھاتا ہوں بس. باقی یہ کہ ٹک مک چلتا رہتا ہے, ڈرائی فروٹس. کتنے دنوں میں کتنا وزن کم ہوا ہے؟ میرا تقریباً پہلے 88 ویٹ تھا. اوئے ہوئے, جب آپ سے میں ملا تھا پہلے. پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 سال میں ابھی میرا 66 ہے. یعنی کتنا کم ہو گیا؟ تقریباً 22 کلو. یعنی اس کا مطلب پہلے آپ مشکات کے علاوہ بھی تھے. جی, پہلے 2 مشکات سے اب 1 ہو گیا. پھر صرف مشکات نہیں تھے آپ, مشکات کے علاوہ بھی آپ میں چیزیں تھیں. جی, وہ نکل گئی ہیں ساری چیزیں, بہت ساری نکل گئی. کوئی کمزوری تو محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں, کمزوری نہیں, بلکہ زیادہ فٹ ہو گیا, کیونکہ پہلے میرا بنوریا میڈیا میں کام کرتا تھا میں, تو 3 سال صرف بیٹھنے کا کام تھا. 8-9 گھنٹے صرف بیٹھا ہوا ہوں, ایڈٹ کر رہا ہوں. تو اب میں تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹی میں آ گیا, جب ولاگ وغیرہ میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ کہ اب میں زیادہ فٹ فیل کرتا ہوں. جم بھی جاتے ہیں؟ جم ہلکا بلکا, جیسے ہفتے میں 3-4 دن فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے چلا گیا بس. بہرحال آپ کو میں دیکھ کے واللہ میں نہیں پہچانا, میں نے کہا شاید یہ, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے کہا مشکات کے چھوٹے بھائی آئے ہوئے ہیں شاید یہ. ماشاء اللہ زبردست, آپ نے ہمت چاہیے اس کے لیے. منہ پہ کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے.
چلیں جی, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں آؤں گا آپ کی بکریاں دیکھنے انشاءاللہ. اچھا بھائی, یہ پرانے سوال ہیں, پہلے یہ پڑھ لوں. 15 سال شادی کو اولاد نہیں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. باقی گھر والے جو اجازت نہیں دے رہے, تو وہ گھر والے کسی کے بھی اجازت نہیں دیتے, کر کے بتایا جاتا ہے, اور اس خوف کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب السلام علیکم, آپ نے اپنے کسی کی بیان میں فرمایا تھا کہ بکور کا مطلب صبح 11 بجے قریب کا وقت ہوتا ہے, لہذا صبح کا ناشتہ اسلام میں نہیں ہے, اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی صبح 11:30 بجے کھانا اور مغرب کے بعد کھانا ہوا کرتا تھا. صبح سے مراد 11 یا 11:30 کا وقت ہوتا ہے, اس کی شرعی دلیل دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کیا کھانے کو کچھ ہے, اگر ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میرا روزہ ہے. صحیح مسلم. یہ ان بھائی کا سوال, اشکال یہ ہے ان بھائی کو کہ میں نے کہا صبح کا ناشتے کا لفظ ہمیں پرانی عربی میں ملتا ہی نہیں ہے, جدید عربی میں, پرانی عربی میں نہیں ہے. اور صحابہ کرام میں رواج تھا 2 ٹائم کھانے کا, ایک صبح 11:30-12 بجے تک یہ دوپہر کا کھانا ہوتا تھا, اور ایک رات کا کھانا. بس یہ 2 کھانے ہوتے تھے پہلے زمانے میں, اور ہندوستان میں بھی یہی تھا. ہم نے خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے سنا, کہتے ہیں انگریز نے ناشتہ واشتہ متعارف کروایا, مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں تھا. تو اب انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی نماز کے بعد گھر پہ آتے اور پوچھتے کیا پکا, یہ حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے کہ فجر کے بعد گھر میں آتے. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ فجر کے بعد گھر میں آ کے پوچھتے کیا پکا ہے. گھر میں آ کے پوچھتے کیا کھانے کو ہے, اگر نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. تو یہ جو روزہ رکھ لیتے یہ نصف النہار سے پہلے, نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے نا, اس کا آدھا حصہ, یعنی جب آدھا روزہ گزر جاتا ہے. دیکھو صبح صادق فار ایگزامپل صبح 5 بجے ہو رہی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے, تو یہ 13 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. تو 13 گھنٹے کا ہاف کیا ہوگا, 6.5. تو صبح سے لے کے 6.5 گھنٹے سے پہلے پہلے نصف النہار کہلائے گا. اس سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. باقی یہ کہ وہ صبح 11:30 کا ٹائم ہوتا تھا یا 12 کا ٹائم ہوتا تھا, یہ والا ٹائم ہوتا تھا, اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز کھانا اور قیلولہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن ایسا ہوتا تھا کہ کھانا جمعے کے بعد, یعنی جمعے کی نماز اتنی جلدی ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز اگر وہ اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے قیلولہ بھی کر چکے ہیں کھانا کھانے کے بعد, کوئی کیا ٹائم بنے گا, پھر وہ یہی ٹائم بنے گا. جبکہ جمعے کے دن جلدی نماز ہوتی تھی تو پھر وہ کھانا وانا اس کے بعد ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ والا ٹائم قریب قریب یہ ٹائم ہوتا تھا. اس حدیث سے مبارک روشنی کیا, ہاں یہ کہہ رہے ہیں کیا اس حدیث کی روشنی میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11:30 بجے تک بغیر کھائے رہتے, اس میں لکھا ہے بھوکے رہتے تھے, یوں بھوکے کے بجائے یوں کہہ دینا چاہیے کیا بغیر کھائے رہتے تھے. بھوکے کا لفظ تھوڑا سا نامناسب معلوم ہوتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 11:30 بجے تک کھائے پیے بغیر رہتے تھے؟ جی ہاں, یہ کوئی پہلے زمانے میں سب اس ٹائم تک کھائے پیے بغیر ہی رہتے تھے. انگریزوں نے آ کے ہمیں صبح کے ناشتے پہ لگا دیا ہے. آپ اپنے دادا پردادا کسی کے زندہ ہوں تو ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ صبح فجر پڑھ کے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا. لوگ کھیتوں پہ جاتے تھے, کام کرتے تھے اور محنت کرتے تھے, اور جب بھوک خوب چمکتی تھی, دبا کے بھوک لگتی تھی, پھر جب سورج نکلتا تھا نا, سورج کی روشنی تیز ہو جائے, اس وقت کھانا کھایا جاتا تھا. اور نیچرل ٹائم بھی وہی ہے. حقیقت یہ کہ فجر کے بعد بھوک لگتی بھی نہیں ہے, چاہے کئی گھنٹوں کا ناغہ ہو. ہماری باڈی سن لائٹ کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ دیکھو اکثر لوگ صبح شوگر چیک کرتے ہیں, بڑی ہوئی ہوتی ہے. باڈی کا ایک الگ سے میکینزم ہے, وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنا پوری طرح ممکن نہیں ہے. اب صبح چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ہم نے دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا, رات کو سونے کا اور دن کو وجعلنا النہار معاشا. تو دن جو ہے نا, تو دن چڑھتے ہی باڈی کو چاہیے کہ کام کرے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں خاص ایک انرجی الگ سے پیدا کی ہوتی ہے ہماری باڈی کا. صبح کو شوگر لیول حالانکہ کئی گھنٹوں سے کھایا پیا نہیں ہوتا ہم نے, تو وہ اسی لیے بڑا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کام میں لے کر آؤ. ہم اور پراٹھے پھوڑ کے اور بڑھا دیتے ہیں وہ. تو جب آپ نیچرلی صبح بھوک لگتی بھی نہیں ہے, فجر کے بعد نہیں لگ رہی ہوتی بھوک, اللہ یہ کہ عادت ڈال لو. تو کوئی بھی جانور دیکھ لو آپ, صبح صبح اٹھتے ہیں, انگڑائیاں لیتے ہیں, رات کو مغرب کے بعد وہ اپنے ڈڑبوں میں چلے جاتے ہیں. تو صبح نکلو, آپ کام کاج کرو, پھر آپ کی بھوک چمکنے لگے گی, پھر آپ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن ہم لوگوں نے اپنی باڈی کو خراب کر دیا ہے, وہ اب سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. خراب ہو چکی ہے ہماری باڈی, نیچر پہ تھوڑی ہے. بہرحال ناشتہ کر لیں, کوئی خلاف شرع نہیں ہے. یہ کچھ میں نے تو نیچرل بتایا کہ نیچرل کیا ہے, 2 ٹائم کا کھانا ہے,
باقی کوئی ناشتہ کر رہا ہے تو کوئی وہ کر لے, ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کر لے, میرے سے پوچھ کے نہ کرے, خود ہی کر لے. آپ حکیم طارق چغتائی صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہو بغیر دلائل کے؟ اگر دلائل ہیں تو مستند حوالوں سے جواب دیا کریں. یعنی میں طارق چغتائی پہ بخاری اور مسلم کے حوالے پیش کروں جی, یا قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے کہ طارق چغتائی کی وظیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حوالے دینا, دلائل دینا اس کے ذمے ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے, دعویٰ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے, مفتی صاحب میرے سر میں درد ہے, میں نے پیناڈول نکال کے دے دی, 2 گولی کھا لو. آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ درد سر کی گولی ہے؟ میں کہوں بھائی دیکھو گوگل پہ جاؤ, سرچ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو, سب کہہ رہے ہیں کہ جس کے کھوپڑی سیٹ کرنی ہو اس کو 2 گولی پیناڈول کھلا لو. دلیل کس کے ذمے ہے؟ گولی کون دے رہا ہے؟ علاج کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں نا. تو اس علاج کے صحیح ہونے کی دلیل کس کے ذمے ہوگی؟ میرے ذمے ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ میرے پاس آئے, سر میں درد ہے, میں نے 2 گولی پیناڈول دی. آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب دلیل دو یہ گولی ٹھیک ہے. میں کہوں تو دلیل دے کہ یہ گولی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی کسی چیز کے نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے, دلیل کسی چیز کے ہونے کی ہوتی ہے, نہیں ہونے کی تھوڑی ہوتی ہے. تو جناب طارق چغتائی صاحب اور ان جیسے عاملین جو آ رہے ہیں نا, کینسر یہ کھاؤ, گردے میں پتھری ہے یہ وظیفہ, گھٹنے میں تکلیف ہے یہ والا وظیفہ. آپ ان سے پوچھیں حضرت آپ وظیفوں کی پوری ایک فیکٹری بن چکے ہیں, آپ کے پاس ان وظیفوں کے مؤثر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دلیل عاملوں سے پوچھی جائے گی, مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. تو آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ علوم. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کے پاس کہاں سے علوم آئے, وہ آپ کو یونیورسٹی کا حوالہ دے گا, کتابوں کا حوالہ دے گا. آپ ان سے پوچھیں کہاں سے علوم آئے, کسی کے باپ کا بھی حوالہ ان کے پاس بولو نہیں ہے. باقی لوگ ایک اعتراض ہی کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر بھی تو وظیفے بتاتے تھے. دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس موضوع سے مناسب ہوتی ہیں. اس موضوع سے کیا ہوتی ہیں وہ؟ اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی بیوی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتا دیا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ قرآن کے مضمون ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا یہ ہے کہ بیوی کو نیک بنا دے. تو یہ تو دلیل ہے نا خود بخود, آیت کا مطلب ہی یہ بن رہا ہے. اب آنکھ خراب ہو گئی اس کی بھی وظیفہ, ناک خراب ہو گئی اس کا بھی وظیفہ, اور ناخنوں پہ سرسوں کا تیل, کیا دلیل ہے؟ کون سی رپورٹ ہے؟ یہ تو پورے وظیفوں کی ایک فیکٹریاں ہیں جن کا دھندا اسی پہ چل رہا ہے. تو اس لیے دلیل ان عاملوں سے پوچھی جائے گی, مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. اور میں بولتا رہوں گا ان عاملوں کے خلاف 2 وجہ سے, کہ اللہ نے مجھ سے 2 دین کی ایسی خدمتیں لی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میرے جیسا نالائق آدمی 3 باتوں کی وجہ سے شاید بخشا جائے. 3 باتوں کی وجہ سے. یقینی طور پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا بخشنے کا, لیکن مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے, میں نیک آدمی جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں, اللہ کرے ایسا ہی ہوں, لیکن ہر شخص کو اپنا پتہ ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. 3 نیکیاں اللہ نے مجھ سے ایسی کروائی ہیں کہ شاید اس بیس پہ اللہ مجھے بخش دے. نمبر 1, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے عقیدت اور تعلق. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شاید اللہ ان کے مریدوں میں شمار کر کے مجھے بخش دے, کیونکہ پیر اگر بہت نیک ہو نا تو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ کہہ کہ چل تو بھائی تو آخری وقت تک ان کے ساتھ ہی چمٹا رہا تھا, چل تو بھی چلا جا, تیرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے بزرگوں سے تیرا تعلق تھا, مفتی رشید احمد صاحب جیسے بزرگوں سے تجھے محبت تھی, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جیسے نیک لوگوں سے تجھے عقیدت تھی, ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی تو پھر بھی ان سے چمٹا رہا تھا. چل نالائق, ٹھڈا مار کے کوئی فرشتہ کہتا چل بے دفع ہو جا, بھیجنا تو نہیں تھا تجھے لیکن چل دفع ہو, شاید اس بیس پہ اللہ مجھے بخش دیں. نمبر 2, یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا, ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں, ملتے ہیں, یہ زنا سے بچے ہیں, اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں, ذکر بتاتے ہیں, نظر کی حفاظت, ٹک ٹاک سے بچنا, فلموں سے بچنا, پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا, یہ نیچرل ہے اصل میں, کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس, کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام, بادام پستے, بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ, پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, تم نے آج پھر فلم دیکھ لی, عشق ہو گیا امرت کا, فلانا ہو گیا, وہ پھر وہ روئے گا, بیان سنے گا, حضرت جی اللہ تقوی للہیت,
پھر تبلیغ میں جائے گا 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت, کیونکہ آدمی ہے نا, تبلیغ میں جا کے ہیجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہیجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہیجڑا نہیں بنا, وہ آدمی ہے, تو تم کہاں سے ہیجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو, کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اپنی خواہش ان سے پوری کرو, ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا, کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا, بس بھائی نہیں دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو, غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے, اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے, مردانہ ہارمونز ہیں, اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا, مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں, ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے, نظر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا, اور موویز سے بھی بچتے ہو, ٹک ٹاک سے بھی, تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی, آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں بائیں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا, میں نے آج فلانے, تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی, یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, بیٹا پھر مراقبہ کرو, محاسبہ کرو, یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا, بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے, ابے بھائی تیری مریدنی بھی, وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے, ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے, تو اس سے شادی کر لے, ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں, 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے, کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے, اس کو بول ان کو مت کھلاؤ, یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا, اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے, پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت, اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا, نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے, ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم, اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا, اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا, بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے, ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو, محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے, مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ, ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے, اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا, کروڑ روپے کما رہا ہے, اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی, میری بیگم بھی ہے, اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت, میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں, وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے, ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی, فلانے سے دوستی ہو گئی, تو اس سے شادی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی, باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں, اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی, وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں, مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیک ہی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ پہ مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اس میں بازوں کی آوازیں بڑی, پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے, وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں, اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف
ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل میں, کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا حضرت, میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. توبہ کرو, 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کہے گا تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے, جی حضرت ہیں, چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا اور میں تیرا پیر ہوں, 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں, تاکہ کنوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے, بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو, نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت